بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنا رہا ہوں بیرسٹر جناب اسد الدین صاحب اویسی صاحب کے بارے میں کہ پارلیمنٹ میں جو انہوں نے جے فلسطین کا نعرہ لگایا، اس نعرے سے 1% بھی نہ تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا ہے، نہ اسلام کو فائدہ ہوا ہے، نہ فلسطین والوں کو فائدہ ہوا، بلکہ مسلمانوں کو اور ٹینشن پیدا ہو گیا۔ ٹینشن کیا؟ آپ کے گھر کے اوپر جو حملہ ہوا، یا پھر اور ماحول میں اب تبدیلی آئے گی، چینجنگ آئے گی۔ اسی لیے جو تلنگانہ کے ایک اور ہیں، نام مجھے ان کا ٹی راجہ بولتے ہیں انہیں، ٹی راجہ صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو پہلے یہ مسلمان اس طرح سے بولے ہیں، پھر ہم بولے ہیں، پہلے مسلمان بولے ہیں پھر ہم بولے ہیں۔ ٹی راجہ صاحب جو وہاں کے ودھائک ہیں اور بہت بڑا پاور ہے ان کو وہاں پر، وہ بھی مجبوراً کچھ الفاظ ایسے بولے تھے جو پہلے کسی لوگوں نے بولا تھا، انہوں نے بتایا کہ پہلے مسلمانوں نے ایسا بولا ہے، جب جا کے ہم نے ایسا بولا ہے۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ آپ کے بھائی اکبر الدین اویسی نے بھی کچھ ایسی بھڑکاؤ باتیں بیان کی ہیں ہندو بھائیوں کے خلاف، جب سے ہی ایسا ماحول پیدا ہوا ہے ہندوستان میں۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سے آپ کے بھائی نے سب باتیں بولی ہیں، اسٹارٹنگ آپ کے بھائی نے کی ہے، اکبر الدین صاحب نے، جب سے ہی ہندو بھائیوں کے اندر جذبات پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ ہندو بھائیوں نے بھی پھر ایسے بیانات دینا شروع کر دیے ہیں۔ یہ آپ کے بھائی کی دین ہے، اکبر الدین صاحب اویسی کی۔ ٹی راجہ صاحب جو پاورفل ہیں وہاں کے، انہوں نے بھی یہ بات کو بولا ہے کہ پہلے مسلمان بولے ہیں پھر ہم بولے ہیں۔ تو آپ کے بھائی نے اسٹارٹنگ کی، میں نے خود سنی ہے آپ کے بھائی کی کلپ، جس کی اسلام قطعی اجازت نہیں دیتا۔ آپ کا بھائی ایسی باتیں بولا ہے، ایسی باتیں بولا ہے کہ ہم 15 منٹ دے دو ہمیں، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے۔ کیا کر لو گے 15 منٹ میں؟ قرآن میں اللہ فرماتا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ پہلے مومن تو ہو جائے مسلمان۔ جمعے کی نماز مسلمان 90% پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، کافی لوگ تو 2 رکعت پڑھتے ہیں ہفتے میں ایک بار، اور ہفتے میں ایک بار اگر 12 رکعت 14 رکعت بھی پڑھ لے تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا کامیابی مل جائے گی؟ اکثر لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں ایک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہونے کے بجائے ہم تمام مسلمانوں کو نیک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک ہونے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا کر لو گے ایک ہو کر کے؟ ہاں، نیک ہو گئے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو پھر تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد جب ہی آئے گی جب مسلمان نیک ہو جائیں گے، پکے نمازی ہو جائیں گے، حلال روزی کے پابند ہو جائیں گے۔ جیسے جمعے کی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اسی طرح سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے جب مسلمان کامیاب ہو جائیں گے۔ تو آپ کے بھائی اکبر الدین اویسی صاحب نے ایسی بہت سی باتیں بولی ہیں، میں نے خود سنی ہیں، جب سے ہندو بھائیوں نے ایسی باتیں بولنا شروع کی ہیں۔ ورنہ ہندوستان کے اندر ہم بھی دیکھ رہے ہیں 40 سال سے ہندو بھائی ایسی باتیں نہیں بولتے تھے عام طریقے سے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی بہت ساری غلطیاں ہیں جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم دوسروں کے معبودوں کو گالی نہ دو، یعنی دوسرے مذہب دھرم والوں کے معبودوں کو گالی نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ پھر پلٹ کر پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں۔ تو آپ کے بھائی نے ایسی باتیں بول دی ہیں بھڑکاؤ، جس کے بعد سے ماحول پیدا ہوا ہے۔ اور خود آپ نے بھی اس طرح کی کتنی باتیں آپ ایسی بول دیتے ہیں ترکیب سے، جیسے چناؤ یو پی کا ہوا، آپ نے بول دیا کہ جب پردھان منتری نریندر مودی صاحب چلے جائیں گے مٹھ میں، اور مکھ منتری جناب یوگی آدتیہ ناتھ صاحب چلے جائیں گے گفا میں، تو کہا کہ تمہیں پھر کون بچائے گا؟ آپ نے سیدھے یہ الفاظ بولے تھے تمہیں کون بچائے گا، یہ ہندو بھائیوں کو مخاطب کر کے۔ جب مسلمانوں نے آپ کی اس بات کی پکڑ کی تو آپ نے پلٹی ماری، کہا کہ میں نے پولیس والوں کو بولا تھا۔ تو
تو بھاشن میں تو آپ نے پولیس والوں کا نام نہیں لیا، آپ نے پھر بچنے کے لیے کہہ دیا میں نے پولیس والوں کو بولا تھا۔ تو پولیس والوں کو بھی کیوں بولا آپ نے؟ اور اگر آپ نے پولیس والوں کو ہی بولا تو یہ بتاؤ کیا کانگریس آ جاتی تو پولیس والوں کا پورا ڈپارٹمنٹ ختم کر دیتی؟ یا آپ پولیس والوں کا کیا کر لیتے؟ کانگریس آ جاتی یا جو ہے کہ جنتا دل آ جاتی، کوئی سی بھی پارٹی آ جاتی، کیا پولیس والوں کا کچھ بگاڑ لیتی؟ ارے پرشاسن کے ذریعے سے ہی تو شاسن چل رہا ہے ہندوستان میں، پرشاسن کی بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ نے کہا میں نے پولیس والوں کو بولا تھا، ہندوستان کی اتنی بڑی پولیس ہے اس کا آپ کیا بگاڑ لیتے؟ اگر مان لو بی جے پی نہیں آتی تو کیا پولیس والوں کا کیا کر لیتے؟ آپ نے کہا کہ میں نے پولیس والوں کو بولا تھا۔ یہ باتوں سے کام نہیں چلے گا جو آپ مسلمانوں کا نام لے کر ہمدردی کا جتا کر اسلام کا نام لے کر آپ یہ کھیل کھیلتے ہیں، یہ کھیل کھیلنا صحیح نہیں۔ اگر آپ کو اتنی بڑی ہمدردی ہے مسلمانوں سے تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے کاموں میں مشورہ کرو، فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی کام کا ارادہ کرو، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا مشورہ کرو۔ آپ نے کیا مشورہ کیا اپنی پارٹی بنانے سے پہلے؟ کہ ہم ایسی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، مشورے میں ہندوستان کے کم سے کم 10 عالموں کو لینا تھا، آپ کے ہر راشٹر کے 10 عالموں کو لینا تھا، 10 بہار، 10 یو پی، 10 اتراکھنڈ، 10 راجستھان، تو پھر کام کی بات ہو جاتی۔ اور یہ کام کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا۔ ایک عالم پر 20,000 کا خرچہ آ رہا تھا تو ایک راشٹر کے اوپر 2 لاکھ کا خرچہ تھا، ہوائی جہاز سے اگر آنے جانے کا کرایہ مانتے تو یہ تو آپ اپنی جیب سے بھی دے سکتے تھے، 1 کروڑ روپیہ یا 70 لاکھ روپیہ جو بھی بنا تھا آپ اپنی جیب سے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، لیکن آپ نے کوئی مشورہ نہیں کیا اور پارٹی بنا کر آپ چلے جاتے ہیں۔ کہیں جو ہے کہ بہار میں جو ہے کہ بی جے پی کو نکلوا دیتے ہیں، کہیں کسی کو نکلوا دیتے ہیں، اور ایک طرف ہمدردی مسلمانوں جلاتے ہیں۔ پھر پارلیمنٹ میں جے فلسطین کا نعرہ لگانے سے آپ نے بتاؤ مسلمانوں کو کون سا فائدہ پہنچایا، اسلام کو کون سا فائدہ پہنچایا؟ کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوا ہے۔ مسلمان دعا کرتے ہیں فلسطین کے لیے، دل میں جگہ ہے، لیکن آپ پارلیمنٹ میں ایسی جگہ کھڑے ہو کر بول رہے ہیں جس سے دوسرے لوگوں کو اور موقع ملے، آپ اور ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو اور موقع مل جائے۔